میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سی ہماری یہاں پہ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ عام طور پہ یہ غلطی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کو بد دعائیں دیا کرتی ہیں، بچوں کے حق میں بد دعائیں کر دیتی ہے، ان کو برا بھلا کہتی ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی کہانی قصے کی بات نہیں بتاتا ہوں، بلکہ احادیث میں کئی ایسے واقعات ہیں جن میں ماں کی بد دعا کا ذکر ہے اور کیسے ماں کی بد دعا اثر کرتی ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی بد دعا بچوں کے حق میں کیسے فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنی تمام ماؤں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو، آپ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں، کبھی بد دعا نہ دیا کریں، ان کے حق میں دعائیں کیا کریں، بد دعا نہ دیا کریں۔ بخاری میں ایک بڑی طویل حدیث ہے جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی بد دعا فوراً قبول کرتے ہیں۔ اولاد چاہے کتنی نیک اور عبادت گزار کیوں نہ ہو، ماں باپ کی اگر بد دعا لگ جائے تو فوراً اثر کرتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بخاری میں نے کہا کہ متعدد جگہ بھی واقعہ نقل ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جریج نام کا ایک شخص، جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور وہ اپنے گھر سے ہٹ کر، بالکل گاؤں سے الگ، وادی سے ہٹ کر، کٹ کر عبادت گاہ میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ رات دن 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، کسی انسان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات اس لیے نہیں کرتا تھا، اسے یہ خطرہ تھا کہ کسی سے میں بات کروں گا تو جو وقت بات کرنے میں گزرے گا وہ وقت میرا ضائع ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے جو وقت کا صحیح استعمال ہو سکے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت فضول گوئی میں جائے۔ چنانچہ اس کے معاملات میں تھا، اس کی ماں ایک دن آتی ہے اور اس کا نام لے کے جریج کا نام پکارتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ شخص متوجہ ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی ماں بلا رہی ہے، ایک طرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اس وقت اس کے دل میں خیال آتا ہے اور وہ دل میں کہتا ہے، ایک طرف تو میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور ایک طرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، کس کو ترجیح دوں، کدھر میں جاؤں؟ بہرحال وہ زیادہ مناسب سمجھتا ہے کہ ماں سے میں تو پھر کبھی بات کر لوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، اس میں خلل واقع نہ ہو، لہذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور والدہ کی باتوں پہ کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ان کی والدہ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ اللہ تو جریج کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس وقت تک اس شخص کی موت نہ واقع ہو۔ یہ اس کی والدہ نے اس کے حق میں بد دعا کر دی اور یہ بد دعا قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ اسی کے ارد گرد ایک چرواہا جو جانور چرایا کرتا تھا، اسی دوران اس چرواہے کو ایک کنواری لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، اور نوبت یہ آتی ہے کہ اس چرواہے سے اس کنواری لڑکی کی عشق میں گرفتار ہوتی ہے، اور آخر تک وہ انجام تک پہنچ جاتی ہے جو نہیں پہنچنا چاہیے، اور وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے۔ حاملہ ہونے کے بعد جب اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو لوگوں نے عورت کو گھیرا، وہ لڑکی سے پوچھا کہ تو بتا یہ بچہ تیرے پاس آیا کہاں سے، اس کا باپ کون ہے؟
اس لڑکی نے بجائے چرواہے کا نام بتانے کے اس شخص کو جو اس کا عاشق تھا وہ اس کو بچا لیتی ہے، اور وہ عابد شخص جو جریج نام کا تھا اس کو وہ پھنسا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ جو بچہ میرے پاس ہے یہ اس جریج نامی عابد شخص کا ہے۔ اب لوگوں کے دل میں بڑا تذبذب ہوا، بہت فکر مندی ہوئی، یہ شخص اتنا بڑا عابد، اتنا متقی، اتنا پاک باز، نیک انسان، بہرحال ظاہر سی بات اس کے سامنے ایک ثبوت موجود تھا۔ وہ لڑکی کے کہنے کے بعد تمام لوگ اس کی عبادت گاہوں پر پہنچے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مصروف تھا، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کدال سے پھوڑا کہیں جسے توڑنے کی گھر کو کوشش کر رہے ہیں، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مصروف ہوتا ہے۔ آواز جب دیکھتا ہے کہ لوگ مجمع بڑھ گیا ہے تو عابد شخص باہر نکلتا ہے اور پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے تو اس کا باپ ہے، جبکہ اس لڑکی سے تیری شادی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بچہ جو ہے ناجائز بچہ، تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ وہ عابد شخص مسکراتے ہوئے اپنی عبادت گاہوں سے نیچے آتا ہے اور دو باتیں ہیں، ایک تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وہ عابد شخص یہ بچہ تو بتا کہ تیرا حقیقی باپ کون ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے تو بچے کے ناف پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ بتا تیرا باپ کون ہے۔ بچپن میں جو بچہ بات کرتا اس میں سے ایک بچہ یہ بھی ہوتا، تین بچے بچپن میں بات کرتے اس میں سے ایک شخص یہ بھی بچہ ہوتا ہے۔ جب وہ عابد شخص اس بچے کی طرف متوجہ ہو کے یا ناف پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے کہ بتا تیرا باپ کون ہے، تو سچ بتا، بچہ بول پڑتا ہے کہ میرا والد، میرا باپ وہ فلاں شخص ہے، وہ فلاں چرواہا ہے جس نے میری ماں کے ساتھ ایسی حرکت کی، اس کی وجہ سے میں اس دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ اب لوگوں کے سامنے حقیقت بالکل عیاں ہو چکی تھی، یہ عابد شخص بالکل پاک ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، یقیناً اس کو پھنسایا گیا ہے، بلکہ اس بچے کا سبب فلاں چرواہا ہے۔ اب بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ عورت جو لڑکی اس کے پاس گئی تھی کہ اس عابد شخص نے مجھ سے غلط حرکت کی ہے جس کی وجہ سے بچہ میرے پاس ہے، یہ عابد شخص کی ماں کی بددعا کا اثر تھا۔ اس کی ماں نے یہ بددعا کی تھی کہ اے اللہ جریج کی موت اس وقت تک واقع نہ ہو جب تک یہ کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے، اور منہ دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ماں یہ بددعا کر دیتی کہ اس وقت تک اس کی موت واقع نہ ہو جب تک یہ زنا کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، تو ممکن تھا کہ یہ شخص، بلکہ ممکن کیا یقیناً یہ شخص زنا کے فتنے میں یہ مبتلا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا سے دور رکھا، چونکہ اس کی ماں نے یہ نہیں کی تھی کہ زنا کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، اس کی ماں نے یہ بددعا کی تھی کہ زانیہ کا جب تک منہ نہ دیکھ لے اس کی موت واقع نہ ہو۔ میرے بزرگوں اور خاص کر کے میری ماؤں اور بہنوں، بچوں کے حق میں کبھی بددعا نہ کیا کریں، کبھی نہیں۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ تین شخص کی بددعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، مسافر کی بددعا، مظلوم شخص کی بددعا، اور ایک والدین کی اپنے اولاد کے حق میں۔ لہذا اپنے بچوں کے حق میں دعا کیا کریں، بددعائی جملہ نہ نکالیں، غصے میں مائیں نہ جانے چڑچڑا کے کبھی کبھی بہت سارے جملے کہہ دیتی ہے جو نہیں کہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور اس بچے کے حق میں دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے حتی الامکان بددعا سے بچنا چاہیے، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے بچوں کی زندگی کو برباد کر دے گی۔ اس لیے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، بددعا نہ کیا کریں۔ چلیے اس کے آگے بتاتے چلتا ہوں، جو بتا رہا تھا اس پہ ٹاپک میں آتا ہوں۔